اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان ولی اللہ ان ولیون کس کو کہتے ہیں جی؟ ویسے عربی میں یہ جو مادہ ہے نا واو لام اور یہ کا، یہ کسی چیز کے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ اور ملے ہوئے متصل ہونے کو کہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی دوسری چیز نہ ہو، اتنا سپورٹیو، ایک دوسرے کا مددگار، ساتھی، دوست۔ تو ولی یون کہتے ہیں دوست کو۔ اس کی جمع کیا ہے ولی یون کی؟ اولیاء۔ اب ان ولی یون، اب یون ختم ہو گیا، اپنی طرف نسبت کی۔ ان ولی، وہ چھوٹی یہ جو ہے نا، یہ میرا، وہ بھی کدھر آ گئی؟ اندر ہی۔ ان ولی، ان ولی، آگے چھوٹی یہ آ گئی، ولی میرا دوست۔ کس کا دوست جی؟ ان یہ جو بندہ گفتگو کر رہا ہے نا، پچھلی آیت دیکھیں نا، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثُمَّ كِیدُونِی فَلَا تُنظِرُونَ، اور پھر میرے خلاف چال چلو، تدبیر کرو اور مجھے مہلت کیوں نہ دو، یا کیوں میرے خلاف چال چلو، میں کیوں مطمئن ہوں؟ ان ولی، بے شک جو میرا ولی ہے، میرا دوست کی کتنے عربی ہے جی؟ حبیب۔ حبیب کس کے لیے بولتے ہیں؟ کون سا دوست؟ جس کے دل میں حب ہو، محبت کرنے والے کو حبیب کہتے ہیں۔ جس کے ساتھ محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ محبت کرنے والے کو محب بھی کہتے ہیں دوسرے مادے سے۔ اچھا، ایک دوست کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رفیق۔ رفیق بھی دوست۔ کون سا دوست جی؟ ہاں جی، جس کے دوست میں آپ کے لیے رفق ہو، نرمی ہو۔ بات سمجھ لیں؟ اور دوست کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ صدیق۔ ایک ہے صدیق۔ صدیق تو ہے سچا۔ صدیق ایسا دوست جس کی دوستی صدق پر مبنی ہو، سچائی پر، سچا دوست۔ ٹھیک ہے جی؟ ایسے ہی ایک دوست ہے ولی۔ ولی بھی دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ولی کون سا دوست ہے؟ جو سرپرست کی، جو آپ کے معاملات کی سرپرستی بھی کریں، یعنی
ولی ایسا دوست ہے کہ جو آپ کے کسی کام کو آپ کی غیر موجودگی میں دیکھ بھی سکتا ہے، آپ کی موجودگی میں بھی دیکھ سکتا ہے، یعنی آپ کو ہیلپ فل ہے وہ. تو دوست کے لیے عربی میں مختلف لفظ ہیں اور ہر لفظ کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں. تو ان ولی بے شک دوست میرا یاللہ، یہ انا کا اسم ہے، انا کا اسم ولی، اور یہ ہے خبر. بے شک میرا دوست کون ہے؟ اللہ ہے. ان ولی اللہ، اب اللہ کی صفت آ رہی آگے، الذی، کون اللہ جی؟ وہ جو، الذی وہ جو، جس نے نزل ینزل تنزیلا، کسی چیز کو اتارنا. نزلہ پہلا صیغہ ہے، اس نے اتارا. اب یہ جو ہے نا، جو یہ اس کے اندر آئے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ جس. ان ولی اللہ، بے شک میرا دوست اللہ ہے، وہ جس نے نزلہ اتارا، کس چیز کو اتارا؟ فاعل، الذی فعل، اور الکتابہ، کتابہ کا مطلب مفعول. الکتابہ، کتاب کو، الف لام خاص قرآن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کتاب کو اتارا. کو کا مطلب کیا ہے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا دوست وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے. مجھے تمہارے چالوں کی، تدبیروں کی پرواہ ہی نہیں. کیوں نہیں پرواہ جی؟ کوئی چال بھی چلو گے تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہوئی ہے. کتاب صرف ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑنے سے بندے کو ویسے پروٹیکشن ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہ قدم قدم پر قرآن کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے. جب یہ رہنمائی کرے گا تو ہم شیطان کی چالوں میں نہیں آئیں گے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور ہوا وہ ہی کا ترجمہ کرنے کے لیے هو الذی کا آگے لے آئیں گے، یا کچھ اور لائیں گے تو پھر آئے گا، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا اسلوب ہو کہ ہی کو بھی لے کے آئیں. تو ہوا کا فی الحال مطلب کیا ہے؟ وہ. وَهُوَ، اور وہ، یتولا، یتولا باب تفاعل، خود کوئی کام کرنا، یعنی کہ لازم میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی اسی مادے سے ہے، واو لام اور یہ ولی، جس مادے سے ولی ہے. ولی یون آیا نا، ان ولی اللہ، کہ بے شک میرا دوست جو ہے مددگار کون ہے؟ میرا اللہ. دوست سے یہاں مراد وہ دوست نہیں جیسے ہم دوست ہیں، یعنی میرا سرپرست، میرا مددگار، میرا دوست اللہ ہے. تینوں معنی اس میں آئیں گے. تو وَهُوَ يَتَوَلَّى، بے شک وہ خود دوست ہو جاتا ہے. تولا یتولا باب تفاعل، خود دوست ہو جانا، خود سرپرست بن جانا. وَهُوَ يَتَوَلَّى، اور وہ ولی بن جاتا ہے. یا ٹھیک ہے جی، یہ فعل مضارع، تولا وہ دوست سرپرست ولی بنا، یتولا وہ دوست سرپرست بنتا ہے، بن جاتا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى،
اور وہ اب یہ کھڑی زبر تھی، اس کو پڑی کر دیا کیونکہ آگے ملنے لگی، یتولی الصالحین۔ اینا کا مطلب کیا ہے جی؟ جمع کی علامت ہے۔ صالحن نیک، لوگ بھی اس میں لگا لیں آپ بے شک، نیک لوگوں کا ولی، وہ ہوا یتولی، یا نیک لوگوں کا ولی بن جاتا ہے، وہ یا نیک لوگوں کا ولی ہے، ٹھیک ہے جی، بن جاتا بھی چھوڑ دیں آپ اس کو، ویسے بن جاتا ہی ہے لیکن ویسے اردو میں سمجھانے کے لیے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ وہ صالح لوگوں کا ولی دوست بن جاتا ہے، سرپرست بن جاتا ہے۔ سرپرستی کی مراد کیا ہے؟ جب یہاں پہ مراد اس سے کیا لی گئی ہے یتولی الصالحین کی، کہ بندہ صالح ہو گیا نا، جب خود بندہ نیک ہو گیا، بندے نے اللہ تعالیٰ کے جو صالح بننے کی جو طریقہ کار ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس پہ چلنے لگا، اب کیا ہوا جی؟ دوسرے لوگوں نے کی دونی، جو اللہ سے استعمال ہوا ہے، کی دونی میرے خلاف چال چلو، اب اس کے خلاف لوگ چال چل رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں اس کے خلاف، خفیہ تدبیر کی کیا نشانی ہے کہ آپ کو کسی کو صالح بندے کو پتہ چل سکتا ہے کہ میرے خلاف تدبیریں ہو رہی ہیں، خفیہ جو ہیں، کچھ بندے بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں، اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو اس کو پتہ ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ یتولی، اللہ خود سرپرست اس کا محافظ بن جاتا ہے، ان کی تدبیروں سے اس کو خود بچا لیتا ہے۔ انسان بغیر یعنی کہ ارادے کے ایسے کام کر جاتا ہے جس میں وہ ان کی تدبیروں اور چال سے بچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اگر بندہ صالح ہے تو اللہ بذات خود اس کی سرپرستی کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے، یتولی خود ہی آ جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ آج جس طرح ساریوں کی نیندر آئی ہے، والذین تدعون، یہ کیونکہ آیت آگے ہو چکی ہے اس لیے پڑھ دیتے ہیں جی، اس ایسی ہی آیت ہے اس سے پہلے جو گزری ہے۔ کیا آیت تھی اس سے پہلے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو یہ اس سے ملتی جلتی آیت ہی ہے۔ ایک آیت اس سے بھی اوپر ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، تو یہ اس سے بس ملتی جلتی۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ، وَالَّذِينَ، وہ لوگ جو تدعون، اب جو یہاں سے ختم ہو جائے گا، جن کو، تدعون، تے کا مطلب تم، واو نون جمع، دعا یدعو پکارنا، تم پکارتے ہو، والذین تدعون، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اوپر کیا آیا تھا؟ من دون اللہ، ٹھیک ہے جی، من سے دون، علاوہ ہی، اس کے علاوہ، یا اس کو چھوڑ کے، اس کو کس کو؟ یہ ضمیر کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، لا نہیں، یستطیعون، یہ کا مطلب جی
وہ، اور استطاع کر لیں آپ، پورا اس کو کر لیں، استطاعت، اور واو نون جمع کر لیں۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے جی؟ استطاعت ہی کر دیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا استطاع یستطیع، کسی کام کے کرنے کی صلاحیت ہونا، استطاع یستطیع، ولا یستطیعون، اور وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں، یستطیعون استطاعت رکھتے ہیں، لا یستطیعون وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے، یعنی کہ یہ اہلیت ہی ان کے اندر، کوئی بندہ کہے جی یہ اڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو کوشش کر کے بھی نہیں اڑ سکتا۔ لا یستطیعون، وہ اس بات کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، کس چیز کی؟ نصرکم، کم تمہاری، اور نصر کا مطلب کیا جی؟ مدد کرنا، وہ تمہارے مدد، تمہیں مدد، جنہیں تم پکارے اللہ کو چھوڑ کے، وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، لا نہیں، اب یہاں پہ یہ بعد میں لکھیں گے، یعنی پہلے لکھ لیتے ہیں ینصرون۔ نصر ینصرو، یہ کا مطلب جی وہ، یہی نصر ہی آ جائے گا اس کے اندر، اور واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا؟ نصر کرنا، مدد، وہ مدد کرتے، ینصرون کا مطلب کیا ہے؟ وہ مدد کرتے ہیں، وَلَا ینصرون، اور وہ مدد نہیں کر سکتے، کس کی؟ انفسہم، اپنی ذات، اپنے آپ کی، اپنے آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے، جنہیں تم پکار رہے ہو انہوں نے تمہاری مدد کیا کرنی، یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، یعنی بڑے سی بڑی ہستی بھی اگر ایک بتوں کے حوالے سے، جو اگلا حصہ آ جائے گا اس میں، وہ جو بت پڑے ہوئے تھے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے توڑ دیا، تو وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکے، انہوں نے عام لوگوں کی مدد کیا کرنی، حضرت ابراہیم نے جا کے مارے کلاڑے اور توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اور وہ بت اپنی مدد کے لیے بھی آگے نہیں آ سکے، تو انہوں نے کسی اور کی مدد کیا کرنی تھی۔ پڑھ لیتے ہیں جی اس کو، ہاں جی، ان اگلی آیت پڑھ لیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.